أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احسانات فرمائے، کس کس طرح انہوں نے نافرمانیاں کی، کیسے کیسے اللہ نے نافرمانیوں کو معاف بھی کیا، پھر بھی کس کس طرح انہوں نے ناقدری کی۔ آخری درس میں مثال جو اللہ رب العزت نے بیان کی اس پر بات کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں سے مثال دی، پتھر بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کا اثر قبول کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں اتنا اثر بھی نہیں پیدا ہوا، ساری نعمتیں دیکھ کر، سارے احسانات دیکھ کر آگے ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے۔ بعض مرتبہ دین کا کام کرنے والے بہت کٹھن حالات کا شکار ہوتے ہیں جب ان کا واسطہ کسی ہٹ دھرم قسم کی آڈینس، کسی بہت ہی کفر پر، شرک پر، گناہوں پر اڑ جانے والے لوگوں سے پڑتا ہے، تو بعض مرتبہ دین کا کام کرنے والے بہت تنگ دل ہو جاتے ہیں، ان کو مختلف خیالات آتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے سمجھانے میں کوئی کمی ہے، پتہ نہیں ہم ٹھیک سے محنت نہیں کر رہے ہیں، کیوں ہماری بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیوں یہ لوگ توبہ تائب نہیں ہو رہے۔ قرآن کریم کی بعض دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اس طرح کا حال آیا تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کڑھن فکر کی وجہ سے بہت زیادہ ذہنی طور پر اس بات کو محسوس فرما رہے تھے کہ کافر لوگ، مشرکین مکہ یہ ایمان کیوں نہیں قبول کرتے، اتنی واضح نشانیاں، آیتیں، دلیلیں سمجھانا، ایک ایک شخص کے پاس الگ سے تبلیغ کی غرض سے جانا اور ہر اعتبار سے پھر بھی یہ ایمان نہیں لا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اور فرمایا تھا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہ آپ کی جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ قرآن آپ لوگوں تک پہنچائیں، یہ ڈیوٹی اس لیے تو نہیں لگائی گئی تھی کہ آپ اپنے آپ کو کسی ہلاکت میں ڈال لیں، کہ آپ اتنا اس چیز کو سوچیں کہ اپنے اوپر ہی سب الزام آپ لے لیں کہ ہم ٹھیک سے شاید سمجھا نہیں رہے یا کیا مسئلہ ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے اوپر ہدایت کے دروازے خود بند کر لیے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جب کوئی شخص بار بار اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو ٹھکراتا رہے اور اس کے اندر اپنا ڈھیٹ پنا نہ چھوڑے اور توبہ کی مہلت اور موقع بار بار ملنے پر ہر موقع کو ضائع کرتا چلا جائے اور کہے او دیکھا جائے گا کچھ نہیں ہوتا، اس طرح کی جو رویہ اختیار کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جو غفلت، جو ڈھٹائی، جو سینہ زوری تم نے اپنے دل کے اوپر لپیٹی تھی، ہم نے اس کو اور اچھی طرح پیک کر دیا،
ہم نے اس کے اوپر اور سیل لگا دی. اب وہ تم نے جو کچھ اپنے اوپر اپنے دلوں پہ اپنے کانوں پہ لپیٹا اور جو تم نے اپنی آنکھوں پہ پردہ چڑھا لیا کہ ہمیں حق نظر نہیں آتا ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اور پکا کر دیا. بس ٹھیک ہے، پھر اللہ کو بھی کوئی کسی کی ضرورت تھوڑی ہے اللہ کو کہ اللہ تمہاری منتیں کرے گا کہ نہیں بھائی مہربانی ہوگی ایمان لے آؤ. ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. لہٰذا جو اپنے اوپر خود توفیق کے دروازے بند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر بند کر دیتا ہے. تو ایمان والوں کو تسلی دینا ہے اگلی آیتوں میں کہ بھائی اگر یہ یہودی لوگ جو مدینے میں ہیں، تم اس بات کو لے کر پریشان مت ہونا کہ یار یہ تو کتاب والے لوگ ہیں، یہ تو اہل کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے واقف، انبیاء علیہم السلام کا خاندان کے، ان کی نسل کے لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ، یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ صحابہ کرام کو یہ پریشانی ہو سکتی تھی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھئی تم ان کو لے کر پریشان مت ہونا. ترجمہ دیکھیے، افتطمعون، حمزہ کے اوپر جب زبر لگاتے ہیں تو پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے. حمزہ استفہامیہ، افا کیا، تطمعون تو کیا، تطمعون طمع سے ہے. طمع کس کو کہتے ہیں جی؟ طمع کس کو کہتے ہیں؟ لالچ کو. طمع لالچ کو کہتے ہیں. تطمعون کیا تم سب لوگ لالچ کرتے ہو، حرص کرتے ہو، طمع کرتے ہو، ان یؤمنوا کہ یہ یہودی ایمان لے آئیں. صحابہ کرام کو، ہر ایمان والے کو یہ لالچ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی ایمان لائیں، نجات پا جائیں، جہنم سے بچ جائیں. تو صحابہ کرام کو بھی تھا کہ بھئی مدینہ اور اس کے آس پاس کے سب کافر، چاہے وہ کتابی کافر ہوں چاہے وہ مشرک کافر ہوں، ایمان لیں. افا تو کیا، تطمعون تم لالچ کرتے ہو، ان یؤمنوا کہ یہ یہودی ایمان لے آئیں، لکم تمہارے عقیدے پر، تمہاری باتوں پر ایمان لے آئیں. وقد کان فریق منہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے کرتوت تو ہم سے پوچھو، ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ اصل میں ہے کیا چیز. تو پھر تمہیں بے چینی نہیں ہوگی کہ یار یہ ہمارے سمجھانے پر ایمان کیوں نہیں لا رہے. انہوں نے اپنے اوپر توفیق کے دروازے خود بند کیے ہیں، انہوں نے اپنے دلوں کو خود سخت کیا ہے. تو اب اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو تم پریشان نہیں ہونا. وقد کان اور ہوئے انہی یہودیوں میں ہوئے، فریق کچھ لوگ، ایک گروہ، فریق گروپ کو یا گروہ کو کہتے ہیں، انہی میں ہوا ایک گروہ، منہم جو ان میں سے تھا، یسمعون ان کی حالت یہ کہ سنتے ہیں، یسمعون سماعت سے ہے، سنتے ہیں وہ سب، کلام اللہ کلام اللہ کا، ثم پھر یحرفون تحریف کہتے ہیں کسی بھی مذہبی عبارت کو، مذہبی کسی آیت یا حدیث کو بدل دینا، خراب کر دینا، اس کے اندر الفاظ آگے پیچھے کرنا یا بدلنا. ثم پھر یحرفون تحریف کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں. ثم یحرفون اس کو یعنی اللہ کے کلام کو، اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں، من بعد ما اس کے کہ عقلوہ اس کو خوب سمجھ چکے. اللہ نے جو کلام فرمایا تھا اس کلام کو صحیح سمجھ لیا کہ اللہ نے یوں کہا ہے، سمجھ لیا. سمجھنے کے بعد اس کو بدل دیا. ایک تو یہ کہ بندہ سمجھا ہی نہیں بات، اس کو کہا تو کچھ گیا تھا، وہ کچھ اور سمجھ بیٹھا، اور جو سمجھ بیٹھا تھا وہ آگے جا کے بتایا. اس کو کہا کہ گندم لے آؤ، اس کو لگا کہ کہہ رہے ہیں چنا لے آؤ، آگے جا کے اس نے چنا بتا دیا. تو اس کا گناہ تو کم ہے، اس نے بات سمجھی نہیں تھی صحیح سے، یہ بات کو سمجھ گئے اور پھر جا کر جان بوجھ کر بات کو بدل کر لوگوں کو بتایا. تو کہا کہ یحرفون بدل دیتے ہیں، من بعد اس کے، من بعد ما بعد اس کے کہ عقلوہ اچھی طرح عقل میں بات بیٹھ گئی، سمجھ لی، پھر بدل کے بتاتے ہیں آگے. وہم یعلمون اور انہیں یہ
پتہ ہے کہ ہم بدل رہے ہیں۔ ایک تیسری حالت بھی ہو سکتی ہے نا کہ میں نے آپ سے کہا کہ بھائی دھنیا لے آنا، آپ نے سن لیا، سمجھ لیا، دھنیا منگوایا ہے، لیکن آپ راستے میں جاتے جاتے وہ آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا، کوئی اور پریشانی ہوئی، پھر آپ دکان پہ کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ یار دھنیا کہا تھا کہ پودینہ کہا تھا۔ گئے تو سمجھ کے تھے، لیکن پھر وہاں جا کر وہ یاد نہیں رہی بات۔ اس بندے کا بھی گناہ کم ہو سکتا ہے، یہ کہے گا کہ جی میں بھول گیا تھا، وہ راستے میں نے ایسا کچھ سنا، ایسا کچھ دیکھا کہ پریشانی میں بھول گیا۔ تو ان کی یہ حالت بھی نہیں ہے کہ سمجھا نہ ہو، سمجھ بھی لیا ٹھیک سے، اور یہ بھی نہیں کہ پھر بعد میں بھول گئے ہوں، بعد میں بھی یاد ہے کہ صحیح بات کیسے تھی، پھر بھی غلط بات بدل کر اپنی طرف سے بتاتے ہیں۔ ان لوگوں کی ہدایت نہ قبول کرنے پر تم پریشان ہو جاؤ گے؟ بالکل پریشان نہیں ہونا، یہ پرانے کھڑپینچ ہیں، یہ بگڑے ہوئے کیس ہیں، تو ایمان والوں کو تسلی دینا بس۔ اب یہاں پر کلام اللہ سے کیا مراد ہے اور اس کے بدلنے سے کیا مراد ہے، ترجمہ مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس طرف آتے ہیں۔ وَإِذَا، واو کا مطلب ہوتا ہے اور اذا جب، یعنی وہ ٹائم بھی یاد دلاؤ، وہ ٹائم بھی یاد کرو جب لقوا الذین، یہ ملتے ہیں۔ ہاں یہاں پر ٹائم یاد دلانے کا ترجمہ نہیں ہوگا، وَإِذَا ایک حقیقت حال بتائی جا رہی ہے، وَإِذَا اور جب، لقوا، لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، لقاء کس کو کہتے ہیں؟ ملاقات۔ لقوا یہ سب ملتے ہیں، یہ یہودی ملتے ہیں، الذین ان سے کہ جو آمنو کیا کر گئے؟ ایمان لے آئے۔ یہودیوں میں سے جو لوگ مسلمانوں کے سامنے آ کر کہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں، منافق تھے مطلب، جو ان کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا جب لقوا ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں کے ساتھ کہ آمنو جو لوگ ایمان لائے، قالوا تو یہ یہودی منافق یہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں جی۔ وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں، خلا اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم ان میں سے کچھ، الی بعض دوسرے کچھ یہودیوں کے پاس، جب اکیلے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ دوسرے کچھ کے پاس، یعنی ان یہودیوں کے پاس کہ جو یا تو ان کی طرح منافق ہیں یا جو کھلے عام اعلان کرتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان نہیں ہیں، جب یہ اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ قالو تو ایک دوسرے کو ڈانٹتے ہیں، قالو کہتے ہیں، کیا تحدثونا تم بتاتے پھرتے ہو، تحدثونا تم بتاتے پھرتے ہو، ہم انہیں یعنی کہ مسلمانوں کو، تم بتاتے پھرتے ہو مسلمانوں کو، بما وہ کچھ کہ جو فتح اللہ جو کھول کھول کے بتا دیا ہے اللہ نے، علیکم تم پر، جو کچھ اللہ نے تم پر کھول کھول کے بتا رکھا ہے تورات میں، پچھلی کتابوں میں، نبی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں جو باتیں تمہیں واضح واضح پتہ ہیں، وہ باتیں تم جا کے مسلمانوں کو بتاتے پھرتے ہو۔ لی لام زیر لی کا مطلب ہے نتیجہ یہ نکلے گا، لی تاکہ یحاجوکم وہ تمہارے ساتھ حجت بازی کریں، تم مسلمانوں کو تورات کی باتیں جا کے بتا دیتے ہو تاکہ مسلمان تمہارے خلاف حجت بازی کریں، تمہارے خلاف دلیل بنائیں، بہی انہی باتوں کو لے کر، عند ربکم تمہارے رب کے پاس۔ اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کل کو قیامت کے دن تمہارے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ وہ منافق ہیں کہ ہمیں یہ آ کر بتاتے تھے کہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی کہا گیا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات کی گئی ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں لکھی ہوئی ہیں جو کہ حضور کے اندر موجود بھی ہیں۔ تو قیامت کے دن مسلمان ہمارا گریبان پکڑ لیں گے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ ان کو تو سب پتہ تھا، یہ تو ہمیں بتاتے تھے اور خود یہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ کہ لیحاجوکم بہ تاکہ وہ دنیا میں تمہارے خلاف حجت بازی کریں، عند ربکم کہ یہ باتیں تمہارے رب کے پاس سے تمہیں پہلے ہی مل چکی ہیں۔ مسلمان کہے گا کہ بھائی تم کیوں ایمان نہیں لاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمہارے اپنے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہاری کتابوں میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی نشانیاں اور دلیلیں سب موجود ہیں، تو وہ دنیا میں ہی تمہارے خلاف ان آیتوں کو حجت بنا کر استعمال کر لیں گے۔ تو
جو منافق یہودی مسلمانوں کے پاس آ کے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہے دوسرے سینئر منافقوں سے یا پھر ان یہودیوں سے جو ہمیشہ اعلان کرتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، وہ ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم تو اپنا الو سیدھا کرتے ہو، جا کے مسلمانوں کے درمیان بیٹھ کے تم نے حکا پانی کرنا ہوتا ہوگا کچھ، تو تم ان کو خوش کرنے کے لیے کہتے رہتے ہو کہ تورات میں یوں آ گیا، تورات میں یوں آ گیا۔ تو یہ نہیں کیا کرو، ورنہ وہ آ کر ہم سے مناظرہ شروع کر دیں گے، ہم سے وہ حجت بازی شروع کر دیں گے۔ افا تو کیا لا نہیں ہے تعقلون، تمہیں کوئی عقل، کیا تم کوئی عقل نہیں رکھتے ہو؟ تم جا کر ہماری کتاب سے ان کو دلیلیں پرووائڈ کر رہے ہو۔ تو یہ ان کو ڈانٹتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کا جواب آگے دے رہے ہیں، اوا تو کیا لا یعلمون، یہ یہودی جو مسلمانوں سے الگ ہو کر چھپ کر ایک دوسرے سے یہ بات کر رہے ہیں، لا یعلمون، کیا یہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما، جو کچھ کے، یسرون، اسرار کہتے ہیں رازداری کو، راز میں رکھ کے بات کرنا۔ سری نماز، ظہر کی اور عصر کی نماز کو کون سی نماز کہتے ہیں؟ سری نماز، کیونکہ اس میں قراءت کی آواز کو راز میں رکھا جاتا ہے۔ امام صاحب جو تلاوت کرتے ہیں وہ رازداری میں کرتے ہیں، مطلب سنا کر نہیں کرتے، آہستہ سے کرتے ہیں، تو وہ سری نماز ہوتی ہے۔ تو یسرون، اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپ چھپ کے، چھپا چھپا کے باتیں کریں۔ وما یعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ کھول کر، کھلے عام جو بات کریں۔ اب چاہے وہ ان منافق یہودیوں کا چھپ کر پکے یہودیوں سے ملنا، یا ان یہودیوں کی بات کر لی جائے جو کھلے عام کہتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، یا یوں بات کر لی جائے کہ یسرون، وہ جو چھپانا چاہتے ہیں تورات کے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو، تو کیا جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو وہ سب پتہ ہے، اللہ اپنے نبی کو ویسے بتا دے گا کہ تورات میں آپ کی یہ نشانیاں ہیں۔ اور یعلنون، جو تورات کی آیتیں وہ مسلمانوں کو سنانا چاہتے ہیں اور نہیں چھپانا چاہتے، اللہ کو سب چیزیں پتہ ہیں، تو یہ آپس میں چھپ چھپ کر ایک دوسرے سے جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو۔ تو یہ تھا آیات مبارکہ کا ترجمہ اور ان کا ماقبل سے ربط، کہ یہ پیچھے سے جو مضمون چلا آ رہا ہے اس کا تسلسل کس طرح ہے۔ اب یہاں پر یسمعون کلام اللہ، یہودیوں کی ایک خرابی یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر تحریف اور تبدیلی کر دیتے ہیں۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات کی الواح، تختیاں لے کر آئے، حضرت موسیٰ کو اللہ نے لکھی لکھائی تورات دی تھی۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی طرح نہیں کہ وہ جبریل آتے تھے، آ کے یاد کرواتے تھے، سناتے تھے، نبی پاک علیہ السلام سنتے تو آپ کو یاد ہو جاتا، پھر نبی پاک علیہ السلام بعد میں صحابی کو بلا کر لکھواتے، اور لکھوانے کے بعد سنتے کہ بتاؤ کیا لکھا ہے، چیک کرتے، اگر کوئی غلطی ہوتی تو کہتے نہیں اس کو ٹھیک کرو، اور پھر یہ اس مرحلے پہ آ کر لکھا ہوا ہمیں ملتا۔ لیکن تورات ایسے نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو لکھی لکھائی تختیاں جو ہیں وہ دی تھیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تختیاں لے کر آئے بنی اسرائیل کے پاس، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ اتنی لمبی چوڑے شریعت، اتنے سارے حکم، اس پہ ہم کیسے عمل کریں گے بھائی، یہ تم کیا لے کر آ گئے ہو اتنا سارا، اور یہ کیسے ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو مانو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ کے پاس اعتکاف وہاں کوہ طور پہ کرنے گئے تھے، تو میں وہاں سے لایا ہوں، اللہ نے دیا ہے مجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو نہیں مانتے، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں جس طرح آپ اللہ سے بات کر کے آئے ہیں ہمیں آپ لے کر چلیں، اللہ ہمیں بتائے کہ ہاں یہ شریعت میں نے دی ہے اور اس پر تمہیں عمل کرنا ہے سارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ابھی یہ بے وقوف ہیں، آپ ان پہ رحم کریں، اجازت دے دیں میں ان کو لے آؤں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے بھئی آپ تشکیل کر لیں کس کس کو لے کے جانا ہے، کوہ طور پہ لے کے آ جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بھئی تم لوگ اپنے بندوں کے نام دے دو کس کس کو جانا ہے، انہوں نے نام دے دیے۔ تو جب وہ لے کر گئے تو اللہ رب العزت جس طریقے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آتی تھی اللہ کے بولنے کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو کوئی آواز سنائی، تو اس میں اس طرح کی بات کی گئی کہ ہاں بھئی یہ ہم نے شریعت دی ہے موسیٰ کو اور یہ ہمارا نبی ہے اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ ہے کس کی آواز ہے،
ہمیں اللہ کو سامنے دکھاؤ، اللہ ہمیں نظر بھی آئے اور پھر ہم سے بات کرے۔ تو جب ایسی انہوں نے بدتمیزی کی بات کی تو اللہ نے ان سب کے اوپر موت مسلط فرما دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی کہ یا اللہ یہ بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، آپ ان پہ رحم کریں، ابھی میں کس منہ سے واپس جاؤں گا؟ بنی اسرائیل پھر کہیں گے کہ ہمارے بندے کدھر گئے سارے، آپ ان کو زندہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کر دیا، اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ اب زندہ ہو گئے تو ان کو وہ ساری بات یاد تھی جو انہوں نے سنی تھی، اللہ نے کیسے کہا تھا۔ اب یہ واپس گئے اپنی قوم میں تو لوگوں نے کہا ہاں بھائی کیا دیکھ کر آئے ہو، کیا کہا ہے اللہ نے؟ تو انہوں نے وہ ساری باتیں بتائیں، لیکن آخر میں بدل دیا اور کہا کہ اللہ نے کہا تھا کہ عمل کر لو تو اچھی بات ہے، نہیں کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بدل دیا، نبی کے سامنے اللہ کے کلام کو سن کر آئے اور نبی کے جیتے جی وہ پوچھنے والوں کو یہ بتانے لگ گئے کہ نہیں وہ اتنا ضروری نہیں ہے، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ بھی کرو تو کوئی بات نہیں۔ ہمارے یار لوگ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، او چلو یار چلو، اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دین میں سختی نہیں ہے یار چلو۔ تو انہوں نے بھی اس طرح بدل دیا پھر، اور لوگوں کو کہنے لگے کہ اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی کر لو تو کر لو، نہیں کرو تو کوئی بات نہیں۔ تو اللہ رب العزت صحابہ کرام کو تسلی دلا رہے ہیں کہ یہ تو ان کی نسل ہے، یہ سیدھے نہیں ہوں گے، ان کے باپ دادوں کی کا تو یہ کرتوت تھا کہ کوہ طور پہ گئے، نبی کے ساتھ گئے، اور نبی کے دعا کرنے پر اللہ نے ان کو بتایا، اور وہ اللہ کا کلام انہوں نے ڈائریکٹ سنا، وہ بدل دیا۔ ادھر تو ڈائریکٹ بھی نہیں سن رہے، ادھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یا صحابہ کی زبان سے سن رہے ہیں۔ اب اگر یہ انکار کرتے ہیں تو تم حیران نہیں ہونا، ان کی بڑی پریکٹس ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے کی، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ تو ایک مطلب تو یہ ہوا۔ اب اس صورت میں اگرچہ جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے یہودی تھے مدینے کے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، ان کے باپ دادوں نے کیا تھا، لیکن چونکہ اپنے باپ دادوں کی ان حرکتوں سے یہ کبھی بیزاری ظاہر نہیں کرتے تھے اور انہی کی پالیسیوں پہ یہ خود بھی چل رہے تھے، اس لیے یہ جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی گناہ والی جگہ پہ پھنس جائے لیکن اس گناہ کو برا جانتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یوں شمار کریں گے کہ گویا وہ گناہ والی جگہ پہ تھا ہی نہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گناہ والی جگہ پہ پہنچ نہیں سکا کسی وجہ سے، لیکن وہ راضی ہے، خوش ہے، کہتا ہے یار میں بھی وہاں ہوتا کیسا مزہ آتا، میں بھی ادھر ہوتا کیسا مزہ آتا، اللہ رب العزت اس کو گناہ میں شریک گنیں گے۔ یہ گناہ میں شریک ہے کیونکہ اس کا بس چلتا تو ادھر پہنچتا اور شریک ہوتا۔ تو یہ یہودی اگرچہ اس زمانے کے نہیں ہیں لیکن یہ خوش ہیں اپنے باپ دادوں کی اس حرکت پہ، تو اسی لیے ان کا بھی وہی حکم ہے۔ تو آپ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اے ایمان والو تم پریشان نہیں ہونا۔ اور دوسرا مطلب اس آیت کا یہ بیان کیا گیا کہ یہ یہودی جنہوں نے اللہ کا کلام توریت میں سنا، نبی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تورات دی، انہوں نے وہ تورات پڑھی، سیکھی، سنی، اللہ کے کلام کو سنا اور اس کے بعد اس کو سمجھ بھی لیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا فرما رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو بدل دیا۔ اور یہ بہت سارے واقعات نبی پاک علیہ السلام کے سامنے پیش آئے تھے جب وہ تورات کی آیتوں کو بدل رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا بعض دفعہ۔ تو یہ کرتے تھے، آیتوں کو بدل دینا، آیتوں کے الفاظ کو بیچ میں سے چھپا لینا، پیچھے کا لفظ پڑھ لینا، آگے کا پڑھ لینا، بیچ میں سے گرا دینا، یہ اس طرح کرتے تھے۔ تو تم ان سے امید رکھو گے کہ جنہوں نے جس نبی سے وفاداری کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس نبی نے اللہ کا جو کلام ان کو لا کے دیا اس تک کو انہوں نے معاف نہیں کیا، اس کلام کو انہوں نے بدل دیا سارا، تو اب تم اس کو لے کر پریشان نہیں ہونا کہ یہ ایمان قبول کیوں نہیں کرتے۔ تو ایمان والوں کو یہ تسلی دی گئی ہے، ایک طرف تسلی ہے، دوسری طرف ہمیں عبرت حاصل کرنے کو اشارہ ہے کہ بھئی یہ والے کرتوت، یہ والی حرکتیں جو بھی کرے گا وہ اسی کھاتے میں جائے گا۔ آج اگر کوئی مسلمان بھی یہ کام کرے گا اور اس طرح کے کام کرے گا یا اپنے دل کو سخت کرے گا اور ہدایت نصیحت کی بات کو اپنے دل پہ اثر نہیں کرنے دے گا تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا بھی یہی کام کریں گے، اس کو بھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی، اور اس کو سمجھانے والے، اس کو نصیحت کرنے والے حیران ہو رہے ہوں گے کہ یار یہ عجیب انسان ہے، یہ بات کو سمجھتا کیوں نہیں ہے، بات کو مانتا کیوں نہیں ہے۔ تو اس طرح اپنے دل کے اوپر ٹھپا نہیں لگنے دینا چاہیے، بار بار توبہ کرنی چاہیے، جو نصیحت کی بات سننے کو ملے اس کا اثر اپنے دل پہ لینا چاہیے اور ارادہ عزم کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھ سے نہیں ہو پاتا ہے، تو مجھے کروا دے، نصیحت پہ عمل کروا دے،
ایمان کے تقاضے پہ عمل کروا دے، کفر سے، شرک سے، نافرمانی سے بچنے کے لیے میں ارادہ کرتا ہوں لیکن پھر پھنس جاتا ہوں، یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، یا اللہ میری مدد فرما، اور جتنا ہو سکے بھئی ان گناہوں نافرمانیوں کی جگہوں سے دور ہو جائے، اس کے انتظامات سے دور رہنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو نصیحت کو قبول کرنا چاہیے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ نے ایمان والوں کی نشانی کیا دی ہے کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اپنے دلوں میں اس کے ڈر کو پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تو بھئی اس طرح کے ڈرنے والے لوگ اللہ کو پسند ہے، اور ایسے ہی لوگوں کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحور اعدائنا، اللہم انا نجعلک فی نحور اعداء الاسلام والمسلمین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم احفظ المسلمين في أنحاء العالم كلها. اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم خذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا أجمعين، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا